السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم سنائیں گے کہ ہر چیز اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتی ہے۔ دوستو، اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں میں ثواب سمجھ کر شیئر ضرور کریں۔ فیس بک پہ ہیں تو فالو شیئر ضرور کریں۔ دوستو، ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیں۔ ہر چیز اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتی ہے۔ انسان سجدہ کرے نہ کرے، دنیا کی ہر چیز، ہر جاندار، ہر بے جان اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 48 سے 50 تک آپ پڑھیے تو معلوم ہوگا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا انہوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، جس کے سائے نہایت انکساری کے ساتھ سجدہ کرتے ہو، دائیں اور بائیں جھکے رہتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین میں جتنے جو پائے ہیں اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ وہ تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، اپنے رب سے، اپنے اوپر کی طرف سے ڈرتے ہیں، اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے، جو آدیش دیا جاتا ہے، اس پر عمل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر لقمان علیہ سلفی حفظہ اللہ ان آیات کے تحت آفاق تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی عظمت و جلال اور کبریائی بیان کی ہے کہ یہ بات تم سے وہ اللہ کہہ رہا ہے جس کے بارگاہ میں جن و انس، جنات اور انسان، حیوانات، جمادات اور فرشتے سبھی سجدہ ریز ہیں، حتیٰ کہ ہر چیز کا سایہ بھی صبح شام نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتا ہے اور اس کی مرضی سے انحراف نہیں کرتا ہے۔ آیت 49 اور 50 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آسمان میں رہنے والے تمام فرشتے اور زمین پر چلنے والے تمام چوپائے سب اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، سب اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتے ہیں، سبھی اس کے منشا اور ارادے کے پابند ہیں، حیات و موت، زندگی اور موت اور صحت و بیماری، ہر شے میں اس کے فیصلے کے پابند ہیں۔ بالخصوص فرشتے اور اس کی عبادت اور اس کے سامنے سجدہ کرنے سے کبھی بھی انکار نہیں کرتے ہیں، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جو ہر عظمت و کبریائی والا ہے، اور تمام مخلوق اس کے نیچے ہے۔ اللہ رب العالمین کے جانب سے جو احکام، جو آدیش صادر ہوتا ہے، انہیں پورے جذبے سے بندگی کے ساتھ بجا لاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اتدری این تذہب، کیا تمہیں علم ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کہتے، صحابہ سے کہتے، صحابہ میں سے نہیں جانتے تو کہتے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول نہیں جانتے۔
اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں یہ کہنا صحیح نہیں ہے، صرف اللہ جانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے، چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، یہ کہنا صحیح ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا کہ اللہ کے رسول جانتے ہیں، یہ غلط ہوگا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 38 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کیا کہا کہ بتاؤ تمہیں معلوم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ وہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے۔ سورج جب غروب ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے، پھر اسے اجازت دی جاتی ہے۔ قریب ہی وہ وقت ہے کہ وہ سجدہ کرے گا لیکن اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ اجازت مانگے گا لیکن اسے اجازت نہیں دی جائے گی۔ سورج سجدہ کر کے اللہ رب العالمین سے اجازت مانگے گا لیکن اسے اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسے کہا جائے گا کہ اس سمت میں واپس لوٹ جاؤ جہاں سے آئے ہو، تو وہ مغرب کی جانب سے طلوع ہو جائے گا اور پھر قیامت آ جائے گی۔ اللہ رب العالمین کے اس فرمان اور سورج کے لیے جو مقررہ راہ ہے، راستے ہیں، وہ اسی پر چلتا ہے۔ یہ غالب اور علم والا اللہ کا مقرر کرتا ہے، میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجْرُ يَسْجُدَانِ، سورہ رحمان کی آیت 2، کہ اور بیل، بوڑھے اور درخت اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت لقمان سلفی حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ زمین پر اگنے والے پودے، درخت تمام ہی اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کے ارادے کے کلی طور پر تابع ہیں، اس کے پیچھے ہیں۔ اور جس طرح مومن آدمی اپنے رب کے حضور سجدہ کرتا ہے، جب ایک مومن بندہ اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتا ہے، اسی طرح ان پودوں، درختوں کو اپنے خالق کی مشیت، اللہ رب العالمین کی مشیت وار دے گا، تابع فرمان رہنا، گویا کہ ہر دم اس کے حضور و سجود رہنا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ آفتاب و مہتاب اور پودے اور درخت زمین میں ہوتے ہیں، اس لیے آفتاب و مہتاب کے بعد پودوں اور درختوں کا ذکر بطور تقابل مناسب رہا کہ سبھی اپنے خالق کی مشیت کے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں نے نجم سے مراد آسمان کے تارے لیے ہیں، اور ان کا اپنے رب کے حضور سجدہ ان کا طلوع ہونا ہے، اور درخت کا سجدہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق پھل دیتے ہیں جنہیں اس کے بندے استعمال کرتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات خود کو خواب میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے سجدہ کیا تو میرے سجدے کے ساتھ درخت نے بھی، پودے نے بھی سجدہ کیا، اور میں نے اسے سنا وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ، میرے لیے اس کے بدلے اپنے پاس اجر لکھ لے اور اس کے ذریعے میرا بوجھ اتار دے، اور اسے میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ بنا لے، اور اسے میری طرف سے اس طرح قبول فرما لے جسے تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے قبول فرمایا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ تلاوت کی، پھر سجدہ کیا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا انہی دعائیہ کلمات کے مانند کلمات پڑھ رہے تھے جن کی اس آدمی نے درخت کے قول کے حوالے سے آپ کو خبر دی تھی۔ لہٰذا غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ دوستو، ہر چیز اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دے، دوستوں میں شیئر ضرور کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔